بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک باپ بیٹے کی کہانی ہے جو اصل خوشی کی تلاش میں تھے۔ اصل خوشی، ریئل ہیپینس۔ راہیل کے ابو بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ راہیل کی ہر خواہش چٹکیوں میں پوری کر دیا کرتے تھے۔ راہیل اکثر اپنے والد سے کہتا رہتا تھا کہ آپ مجھے ہر چیز دلا دیتے ہیں جو آپ سے مانگتا ہوں۔ دنیا کی ساری چیزیں ہیں میرے پاس، میں تقریباً آدھی دنیا گھوم چکا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن ابو مجھے اندر سے خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ میرا دل خوشی محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آپ اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، آپ میرے جیسا محسوس نہیں کر سکتے، آخر یہ اصل خوشی ہے کیا؟ راہیل کے ابو کو یہ بات دل پہ لگی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ بات تو سچ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اصل خوشی نہیں ہے۔ ایک دن راہیل کے ابو نے راہیل سے کہا کہ میں کچھ دنوں کی چھٹیاں کر رہا ہوں اپنے کام سے، تو تم کل تیار رہنا، ہمیں کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا ہے۔ راہیل نے پوچھا کہ ابو اب کون سے ملک گھومنے جائیں گے ہم؟ راہیل کے ابو نے کہا کہ ہم کسی ملک نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم کو ایک گاؤں سے دعوت آئی ہے، وہاں جانا ہے جہاں میرا بہت اچھا پرانا دوست رہتا ہے۔ وہ مجھے پچھلے کئی عرصوں سے اپنے پاس بلا رہا ہے، سوچا کہ اس سے ملنے چلا جائے۔ ہم وہاں کپڑے بھی گاؤں والوں کی طرح سیدھے سادے سے پہنیں گے تاکہ ہم ان سے الگ نہ لگیں اور ان میں گھل مل جائیں۔ جب یہ دونوں باپ بیٹے گاؤں پہنچے تو ان کو بہت اچھی طرح گاؤں والوں نے خوش آمدید کہا۔ راہیل اپنے ابو کے دوست سے بھی ملا جو راہیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کی خوب خاطرداری کی اور اپنی ہر محفل میں ان دونوں کو بلاتے تھے۔ راہیل کو تو خاص کر دادا جی کی کہانیوں کی محفلوں میں رات کی دعوت ہوتی تھی۔ وہ دادا جی کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتا تھا اور بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں سارے لوگ راہیل کو جاننے لگے تھے۔ راہیل بھی بے خوف پورے گاؤں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ راہیل کے ابو اس کو دیکھ دیکھ کر بڑے محظوظ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ راہیل کبھی کسی سے باتیں کرنے کھڑا ہوا ہے، کبھی کسی کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور کبھی لوگوں میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ یہ دن جلدی گزر گئے اور پھر واپسی کا وقت آ گیا۔ گاؤں والوں نے بڑے اچھے سے ان کو رخصت کیا۔ واپسی پر راہیل کے ابو نے راہیل سے کہا، بیٹا تمہیں گاؤں اور شہر کے لوگوں میں کیا فرق لگا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ غریب اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ راہیل نے کہا کہ ابو ہم خوشیاں روپے پیسے سے خریدنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خوشی سے دل نہیں بھرتا تو ہم پھر دوسری خوشی خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جان لیا کہ خوشی پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ راہیل کے ابو فوراً بولے، ہاں بیٹا، جو خوشیاں ہم پیسہ دے کر خریدتے ہیں وہ گھر میں تو اپنی جگہ بنا لیتی ہیں مگر دل میں جگہ نہیں کرتی۔ راہیل بولا کہ ابو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے خوشیاں لیتے اور دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں سجاتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو جب میں دادا جی کی کہانیوں کی محفل میں جاتا تھا تو مجھے دل سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا اور وہ مجھے بدلے میں میرے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اور دعائیں دیتا تھا، مجھے اندر سے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ راہیل کے ابو نے کہا، ہاں بیٹا، اسی کو اصل خوشی کہتے ہیں جو آج تم نے پا لی ہے۔ اور ابو آپ نے؟ راہیل نے سوالیہ نظروں سے اپنے ابو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راہیل کے ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے ابھی اتنی اچھی باتیں مجھ سے کی ہیں کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی اتنی پیاری سوچ ہے تو میں نے بھی آج اصل خوشی پا لی ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔